ہم سب کو معلوم ہے کہ اپنے گھروں کو شیاطین سے، جنوں سے، اس کے خطرات سے، اس کے نقصانات سے کس طریقے سے بچانا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ طریقے کو کہ شیاطین اور جنات سے گھروں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اس میں پہلا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ تھا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اگر آپ گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتے تو شیاطین کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، نقصانات بڑھ جاتے ہیں، سرکشی پر اتر آتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں پر سلام کرنا ہے۔ سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بھی بہت سارے فوائد تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ گھر میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی، چونکہ حدیثیں ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، شیطان گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جیسے کہ گھر میں داخل ہونا ہے، دعا پڑھنا ہے، گھر والوں پر سلام کرنا ہے، اور گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے یہ سب آسان ہے، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو شیطان بڑی آسانی سے بھاگ جاتا ہے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ انہی چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو شیطان اپنی سرکشی کا اتر آتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور کتنی شکایتیں آتی ہیں، آپ اس شکایتوں پر اگر غور کریں، 2-3 شکایتوں پر، تو بہت سارے مسائل اس سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے آپسی اختلافات کتنا شدید ہے، اور میاں بیوی کے آپسی اختلاف کی نوبت یہ آ جاتی ہے بعض دفعہ کہ طلاق اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نقصانات کے بچے بڑے نافرمان ہوتے ہیں گھر میں، سرکشی، گالی گلوچ، ضد کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں گھر میں، اور یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے، اور شیطان کے حملے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ گھر میں برکت کے معاملات بہت خراب ہیں، لوگ کماتے ہیں اور شکایت لے کر آتے کہ کمائی بھی ہو رہی ہے، دھندا پانی سب بہتر چل رہا ہے، لیکن برکت نہیں ہو رہی۔ یہ سب دیکھیں اگر اور غور کریں تو کتنا نقصان ہے، لیکن اس کا حل اتنا آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ آپ ایک دن اگر دیں، ایک دن میں آدھے گھنٹے اگر آپ مشکل سے دیں، آدھے گھنٹے، تو آپ کو گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہو جائے گی، آپ بالکل آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ پڑھنا ہے گھر میں، آپ پڑھے، بیوی بچے ہیں ان میں سے پڑھائے بھی سیکھو، تو یہ بھی طریقہ بالکل آسان ہے۔ تو یہ جو طریقے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں وہ بالکل آسان طریقہ ہے، اور آپ آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 5واں طریقہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے، صاحب کتاب نے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو شیاطین کی آواز سے پاک رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کو شیاطین کی آواز جو ہوتی ہے، صوت، آواز،
اس سے پاک رکھنا ہے۔ شیطان، غور کریں آپ، شیطان اور سارے طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے۔ اس کے بہکانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں ایک طریقہ اس کی آواز بھی ہے، اس کی آواز بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے اور شیطان کے سامنے مشکل لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے، 64 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جن کو تم اپنی آواز سے بہکا سکتے ہو۔ صوت، یہ آواز، صوت کا جو معنی ہوتا ہے وہ آواز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان سے کہ ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ذریعے سے تم بہکا سکتے ہو بہکاؤ۔ کیا یہ دلیل بنی؟ یہ آیت کیا دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان اپنی آواز کے ذریعے سے بھی لوگوں کو بہکاتا ہے، لوگوں کو پھسلاتا ہے اور اپنی جان میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے آواز کے ذریعے سے۔ تو اب اس کی آواز سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کی جو آواز ہے اس سے بچنا ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے آپ کو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ شیطان کی آواز ہے کیا؟ اب یہ سوال ہوگا کہ شیطان کی آواز ہے کیا؟ تو یہ سوال امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر ہیں قرآن مجید کی آیات، ان سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں جو صوت ہے، آواز ہے شیطان کی، اس سے مراد کیا ہے اور شیطان کی آواز کس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے دینا کہا، دینا، گانا جس کو کہتے ہیں، گانے کو شیطان کی آواز کہا ہے۔ کس میں؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی اگر کسی گھر میں گانے کی آواز آ رہی ہے، کسی گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، کسی گھر میں گانے بج رہے ہیں، تو گویا شیطانی آواز کا چہل پہل ہے۔ کیا ہے؟ شیطانی آواز کا چہل پہل ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس گھر میں شیطان کی آواز کو چلایا جائے، وہ گھر شیطانی آواز سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، یا شیطان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ آج کے اس ٹیکنالوجی دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں آپ دیکھیں کہ ایک موبائل فون یہ شیطانی آواز ہے۔ آپ ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، ہزاروں گانے نہیں، لاکھوں کروڑوں گانے آپ کو ملتے ہیں، یہاں ہے۔ اس کے آگے آپ چلے، گھر میں ٹی وی ہے، گھر میں ٹی وی ہے، یہ بھی شیطانی آواز ہے، یہ بھی شیطانی چال ہے، یہ بھی شیطانی آواز ہے۔ کس گھر میں ٹی وی نہیں؟ اور ٹی وی کے ذریعے سے بعض لوگ یہ اشتہار کرتے ہیں ہم گھر میں ٹی وی صرف نیوز چینل وغیرہ دیکھتے ہیں، گانے وغیرہ، فلم وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ صرف بہانے ہیں۔ آج مثال کے طور پر آج آپ ٹی وی چینل کو کھولیں تو اس کے اندر ایڈ آتے ہیں، بار بار ایڈ وہاں پر آپ کو گندی تصویریں دکھیں گی۔ خود وہ جو اینکر ہوتے ہیں، جو نیوز چینل پر جو لوگ خبریں سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی لباس کو آپ دیکھیے، یہ سب شیطان کی چیزیں ہیں، شیطانی آواز ہے۔ تو امام مجاہد سے سوال کیا گیا کہ آیت میں صوت سے مراد کیا ہے؟ تو کہا گانا ہے۔ تو گویا اگر آپ کے گھر میں گانا بجے گا تو آپ نے شیطان کو پالا ہے اپنے گھر میں، شیطان کی رہائش کا آپ نے انتظام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ افراد پیدا ہوں گے، وہ افراد ایسے ہوں گے کہ یستحلون الحق والحریر، ریشم کو اور زنا کو، والخمر والمعازف، اور شراب کو اور موسیقی کے جو آلات ہوتے ہیں جیسے موبائل ہے، فون ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، ریڈیو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے گانے کی آواز آتی ہے، آج آپ ایفم وغیرہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قوم پیدا ہوگا، وہ ان تمام چیزوں کو حلال کر لے گا، حلال سمجھے گا اور ان کا استعمال کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال کرے گا۔ اس حدیث کو بھی آپ سامنے رکھیں
تو شراب ہمارے قوم میں عام ہے. ہاں آگے چلیں گے آپ کو جو موسیقی کے آلات ہیں، گانے بجانے کے جو آلات ہیں، یہ سب آپ کو تقریباً ملا ماشاء اللہ. اللہ نے کسی گھر کو محفوظ رکھا ہو الا ماشاء اللہ کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ وسائل آپ کو مل جائیں گے جس میں ان چیزوں کو حلال سمجھا جاتا ہے، گھر میں اس کو بجایا جاتا ہے. گھر کیسے محفوظ رہے گا؟ نہیں رہ سکتا ہے. آپ نے شیطان کو پالا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانا بجتا ہے تو اس دل میں اللہ تعالیٰ نفاق کو پیدا کر دیتا ہے. جس گھر میں گانا بجتا ہے تو اس گھر کے رہنے والے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق کو پیدا کر دیتا ہے. اور گانا کیا ہوتا ہے؟ نفاق پیدا کرتا ہے. جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو سبزیاں ہیں، اناج ہے، یہ ساری چیزیں اگنے لگتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر گانا بجا تو آپ کے دلوں میں کیا ہوگا؟ نفاق پیدا ہوگا. اب نفاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے. نفاق کیا ہے؟ بات اصل ہوتی ہے کہ نفاق کہتے ہیں کہ انسان ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو. ظاہر کچھ اور باطن کچھ. ظاہر میں جیسے میں داڑھی، ٹوپی، جبہ سب ہے. باطن میں بہت گندا ہے. باطن بہت گندا ہے. اور میں آپ کے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قسم لے کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں آپ کو 97-98% لوگ ظاہر پسند ہے. ظاہر پہ خوب اچھے ہیں، ظاہر پہ خوب اچھے ہیں. باطن اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے جس کی کوئی حد نہیں. باطن بہت گندا ہے ان کا. تو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ گانے کے ذریعے سے نفاق کو پیدا کرتا ہے. تو نفاق کس کو کہتے ہیں آپ نے سمجھا؟ نفاق ظاہر کچھ ہے، ظاہر میں ٹوپی جوبہ سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب آپ کے سامنے کھڑو ہو گئی اللہ ہم اس کے رسول کی بات ہوگی، باقی کچھ نہیں ہوگا آپ کے سامنے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے نفاق کا، صاحب کتاب نے کہا ہے کہ دل میں کفر کو چھپائے رکھنا. دل میں کفر کو چھپائے رکھنا اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ منافقین ہیں، تو یہ دل میں کفر کو چھپاتے تھے لیکن ظاہر میں مسلمان تھے. صف اولیٰ میں نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. اپنی زبان کا منافق کس کو کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں یہ تو لغت کے معنی تھے. اپنی زبان میں منافق کو اگر سمجھنا ہو تو دوغلا، جس کو دوغلا پت کہتے ہیں. دوغلا پت، دو منہ والا سانپ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منافق. اگر کوئی شخص گانا سنتا ہے تو یہی جو دوغلا پن ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. یہی دوغلا پن پیدا ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال ہوا کہ آیت میں جو صوت ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے ایک اور معنی کر دیا، کہا کہ استمتاع الاغانی فسق، گانا کو سننا. اس میں گانے سے مراد، صوت سے مراد شیطان کی آواز سے مراد گانا ہے، اور گانا کو سننا یہ فسق ہے. ابھی کون کہیں اصطلاح کی بات؟ فسق. ایک تو منافق، دوغلا پن، اور فسق کس کو کہتے ہیں؟ تو فسق کا معنی آپ سمجھ لیں کہ حرام کا ارتکاب کرتا ہو ایک شخص. فاسق کسی سے کیا بنا ہوا ہے؟ فاسق. حرام کا ارتکاب کرتا ہو، جیسے بد زبان ہے، بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اللہ کی اطاعت سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو اس کو فسق کہتے ہیں. گانا سننے سے انسان کی دلوں کے اندر فسق، انسان کے اخلاق کے اندر فسق، انسان کے اعمال کے اندر فسق پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو شیطانی آواز ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں ہم نے پہلے درس کے اندر کہا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. بالکل بچ نہیں سکتے آپ اس سے. بچنے کے طریقے آپ کو اپنانے ہیں. اب اس طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان آواز سے لٹکایا، آپ نے اس آواز کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دے دی ہے، یا آپ کے گھروں کے اندر بستے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر رہتے ہیں. اس کی بالکل آسان مثال جس کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ٹی وی کی شکل ہے. ٹی وی کی شکل ہے. اب سوال یہ ہے
کہ جس گھر میں ٹی وی رکھا ہو، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، کہہ لیتے ہیں کہ دیکھیے ٹی وی پر بیٹھا ہے، بیوی ہے سامنے بیٹھی ہے، امی سامنے بیٹھی ہیں، ابو جی بیٹھے ہیں، بڑی جوان بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، بادی ہے، اور گھر کے دیگر افراد گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہاں نہ جانے اسکرین پر کیا کیا چلتا رہتا ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ، یہ بے غیرتی، بے شرمی اس حد تک مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے کہ ہم اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہاں نہ جانے اگر کہیں گے تو زبان گدری ہو جائے گی آپ کی اور ہماری، کہ وہاں ٹی وی اسکرین پر کیا چلتا رہتا ہے، کون سے کپڑے پہن کر وہ آتی ہے، کس طریقے سے نوٹنکیاں کرتی ہے، اس کو دیکھ کر بڑی مستی کے ساتھ امی بھی بیٹھی ہے بازو میں، بہن بھی بیٹھی ہے بازو میں، بھائی بھی بڑا بیٹھا ہے، ابو بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں اور ساتھ میں موج مستی ہو رہی ہے، ساتھ میں موج مستی ہو رہی ہے۔ یہ بے غیرت ہے۔ جب انسان بے غیرت ہو جاتا نا، بے شرم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو کرے اس کو خیر نہیں رہتا، اس کو پتہ نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ جب تم بے شرم ہو جاؤ کہ پسینے وہاں سے پھر جو کر جاؤ وہ کرو۔ یہاں تک کہ خبریں آتی رہتی ہیں نا، سنتے بھی ہوں گے آپ، اخباروں میں، چرائع میں، ٹی وی چینلز میں آپ سنتے بھی ہوں گے کہ ایک مرد، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ، سنتے نا، یہ سنانا ہے، نہیں سنیے آپ، اس کو سنیے بھی مت۔ یہ سب جو نتائج سامنے آتے نا، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک سبب ہی ٹی وی بھی ہے، کہ یہ شیطانی چال ہے۔ تو ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو واضح ہو گیا کہ ٹی وی، یہ موسیقی کے آلات، یہ گانے بجانے، یہ سب شیطانی آواز ہے، شیطانی چالیں ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ان چیزوں کو اکھاڑ پھینکنا ہے، گھر سے باہر کر دینا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ گانا حرام ہے اور یہ شیطانی آواز ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ آپ کو یہ سمجھ لینا ہے، کون سے سنیں، آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر گھر میں گانے بجیں گے تو شیاطین جھنڈ کی شکل میں آپ کے گھر میں آئے گا۔ غور سے سنیں، شیاطین کیا ہوگا؟ جھنڈ کی، ایک شیطان نہیں آئے گا، دو شیطان نہیں آئے گا، جنود وہ پورا لشکر لے کر آئے گا، ایک تو نہیں، پورا لشکر، پورا قبیلہ لے کر آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ پہلے جی، اب جب گھر میں پورا لشکر ہے تو پہلا نقصان کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ کے گھر میں فساد برپا ہو جائے، فساد ہوگا۔ فساد یہی جو شکایت تھی نا، میاں بیوی کے آپسی تنازع بڑھ جائے گا، بچے نافرمان ہو جائیں گے، گھر سے برکتیں اٹھ جائیں گی، یہ ساری چیزیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر بغض، دشمنی، کین و کپٹ، یہ ساری چیزوں کا وجود ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ صاحب یہ کتاب نے کہا ہے کہ مشکلات اس قدر کثرت کے ساتھ آئیں گے، اس قدر کثرت کے ساتھ آئیں گے جس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھروں میں مشکلات کتنی آئیں گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں اس سے پاک کریں، اللہ کے ذکر کا ورد ہو، لوگ اللہ کے اذکار کو پڑھیں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت ہو، اس سے آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، برکت کا آپ کو حصول ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹے نمبر پر کہ اپنے گھروں کو اسالیب سے پاک کرنا ہے۔ شرح کرتے ہیں بھی اسالیب، یہ سلیب کی جمع ہے اسالیب، اپنے گھروں کو اسالیب سے پاک کرنا ہے۔ اسالیب اب دیکھیں گے کہ بعض بدعقیدہ لوگ کیا کرتے ہیں، برکت کے لیے، یہ گھر میں شیطان نہیں آئے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کٹ کر نشان لگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ دیکھا ہو، لیکن دیہات وغیرہ میں دیکھیں گے کہ وہ کٹ کر نشان لگاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اسالیب ہے نا، یہ نصارہ کی، جو عیسائی ہے اس کی علامت ہے، اس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ایک چیز ہے جو بعض مسلمانوں کے اندر، بعض بدعقیدہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اسالیب جیسے نقش کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بعض ایک دفعہ بعض
چند ایک لوگوں میں پایا جاتا ہو، اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ جن لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے یا جس کے گھروں میں اس طریقے کے مسائل ہوں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہ اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اسالیب میں ایک چیز شیخ نے اضافہ کیا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیں گے کہ اپنے گھروں میں یا اپنے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے، بدعقیدہ لوگ، ممکن ہے کہ آپ لوگ اس میں نہ ہو، لیکن فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے حدیث کو یاد رکھیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کے سامنے مرچ کا اور لیموں کا ایک نقشہ بنا کر کے نصب کر دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں، تاکہ وہ اس کے گھر میں کوئی شیطان یا جنات یا کوئی اور چیز، نظر بد وغیرہ اندر داخل نہ ہو۔ یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو لوہے کا کیل آتا ہے، جس کو کیل ہم بولتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں پڑھوا کر کے نصب کرتے، گاڑتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے گھر میں کوئی شیطان وغیرہ داخل نہ ہو۔ اس کو بھی صاحب کتاب نے نظر میں رکھا ہے اور کہا کہ یہ بھی ایک قسم ہے سلیب کی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھیں گے براق جاتے ہیں، جس پر کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا معراج کا، اس کا ایک نقشہ نما بناتے ہیں، نقشہ نما بنا کر کے کیا کرتے ہیں، اس کو گھر میں نصب کر دیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے برکتوں کا حصول ہو۔ اس کو بھی صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو بڑا ہی اہم ہے، جس کا ذکر کیا ہے کہ کچھ نمبرات ہوتے ہیں، کچھ نمبرات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نمبرات کو نصب کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فریم وغیرہ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، فریم وغیرہ کیا جاتا ہے اور اس کو گھر میں نصب کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے برکت کا حصول ہو۔ کچھ نمبرات ہوتے ہیں، وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ تمیمہ کے جیسا، اس کو بھی نصب کرتے ہیں، تو صاحب کتاب نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے صاحب کتاب نے ایک چیز اور دو چیز کا اضافہ اس بات کی طرف بھی کیا کہ بعض لوگ دیکھیں گے کہ آیت الکرسی کو فریم میں لگا کر کے گھر میں نصب کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں برکت کے لیے، برکت کے لیے۔ اسی طریقے سے تینوں کل، اس کو بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے خوبصورت انداز میں اور اس کو بھی گھر کے اندر نصب کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب نے کہا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی دلیل ہمیں کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتی ہے۔ دلیل نہیں ہے تو مطلب کیا ہوا، حرام ہے، اور اگر حرام کا ارتکاب ہوگا تو شیاطین بعد آگیں گے یا آئیں گے؟ شیاطین آئیں گے، گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ یاد رکھیے، یہ لیمبو باندھنا، مرچ لگا کر کے باندھنا، جس نے دیا ہے وہ خود شیطان ہے، وہ شیطان ہے اور اس پر شیطانی عمل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ آپ گھر کے اندر اگر فرض کر لیجئے شیطان نہیں تھا کل تک یا ابھی تک، تو آپ نے اس کو اگر لگا دیا تو گویا آپ نے شیطان کو اپنے گھر میں بسا لیا۔ اب جب تک وہ رہے گا تو آپ کے گھر میں شیطان رہے، کیونکہ وہ شیطانی عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، اور آپ نے اس کو گھر میں رہنے کی جگہ دے دیا ہے۔ ہم سب کو کیا کرنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اور جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، وہ ہے کہ اپنے گھروں کو تصاویر سے اور مجسمے سے پاک رکھنا ہے۔ تصاویر سے اور مجسمے سے پاک رکھنا ہے۔ تصویر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آپ موبائل سے نکال کر کے رکھیں یا آپ کسی چیز سے، کیمرے وغیرہ سے نکال کر کے رکھیں، انسانوں کی تصویر ہو، جانوروں کی تصویر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر تصویر ہے تو اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا ہے، اس سے بھی شیاطین کا دخول ہوتا ہے آپ کے گھر میں۔ اور تماثیل، مجسمہ کسی چیز کا مجسمہ ہے تو صاحب کتاب نے کہا ہے کہ ہمارے لیے واجب ہے کہ فہذا واجب علی المسلم ان یطہر فی بیتہ، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھروں کو تصویروں سے اور مجسموں سے پاک رکھے۔ کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے، کیونکہ حدیثیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس گھر میں تصاویر ہوتی ہیں یا جس گھر میں مجسمے ہوتے ہیں، اس گھر میں اللہ رب العالمین کا
اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور فرشتے کا دخول نہیں ہوتا ہے، فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگانے کے لیے، خاص طور پر ٹیک لگانے کے لیے ایک توشک، یعنی گدا نما ایک چیز خریدی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے گھر میں تو کیا ہو، اس پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے، تکیہ نما، اس کو توشک بولتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں یہاں پر کیا بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خریدا گیا کہ آپ اس پر ٹیک لگا کر آپ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا اس چیز کو، آپ کا جو چہرہ ہے نا لال ہو گیا غصے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، ناراض چہرے کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصہ ہیں، آپ نے غصہ ہونے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں، آپ پر کس لیے غصہ ہو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ چیز ہے کہ اس کے بنانے والے کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب دے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی بھی حدیث ہے اس باب میں کہ اس گھر میں کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تصویر ہوتی ہے یا کوئی مجسمے ہوتے ہیں۔ آج اس میں بھی ہمارا مسلمان اور بالخصوص جس کو اللہ نے پیسہ دیا، جس کے پاس پیسے ہیں، ایک مسئلہ بڑا آ جاتا ہے، بار بار آ جاتا ہے کہ پیسہ ہو تو دینداری کی بہت دور کی قویت رہتی ہے، ملانا پڑتا ہے ڈھونڈ کر کے کہ آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کے بعد آپ دیندار ہیں۔ کم ہی لوگ ملیں گے آپ کو کہ پیسہ ہے تو دیندار ہے نا، لیکن دینداری یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل ہے، ہدایت کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کا طرف ملتا ہے۔ تو آج دیکھیں گے کہ میاں بیوی اپنی تصویر کو نکالتے ہیں اور گھر کے سامنے تصاویر کی بات آتی ہے تو کتے لوگ پالتے ہیں، کتے ناپاک جانور ہے، نجس جانور ہے، اس جانور کو لوگ پالتے ہیں اپنے گھر میں، کیا بیڈ پر، یہاں تک کہ انسانوں سے زیادہ اس کا کیئر کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اپنے بوڑھے ساس سسر کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، وہاں پر لے جا کر کے چھوڑ کے اس کو میں نہیں پاک سکتا، لیکن یہ کتا، اس کتے کو لوگ اپنے گھر میں پال لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ مجسمہ ہے، اپنے بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، اولاد ہے، اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کی تصویر کھینچتے ہیں، اس کو اپنے گھروں کی دیواروں پر چسپاں کر دیتے ہیں، چپکا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تصاویر کے حکم میں ہیں۔ جس گھر میں تصویریں ہوں اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو نازل نہیں ہونے دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت تو فرشتوں کے ذریعے سے داخل کرے گا نا آپ کے گھر میں۔ اب وہ فرشتے آ ہی نہیں رہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں، چند تصویروں کی اجازت ہے، حدیثیں بھی ہیں، دلیلیں بھی ہیں اور علماء کے اقوال بھی ہیں، جس کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ بات آئیے تو آپ اس کو سمجھ لیں، جیسے شناختی کارڈ ہے، جیسے آج ہمارے یہاں پر آدھار کارڈ ہے، الیکشن کارڈ ہے یا ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ آتے ہیں، اس میں تصاویر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تصاویر اس سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے، اس کے حکم میں نہیں آئے گا۔ اس کے علماء کے بھی اقوال ہیں اور دلیلیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے سرکاری کوئی کاغذات ہیں، دستاویز ہیں جس میں آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، جیسے پاسپورٹ ہے، آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پہچان کے لیے، تو یہ تصویر بھی الگ ہے۔ ایک چیز اور ہے، بعض علماء نے کہا بچے جو گڑیا وغیرہ سے کھیلتے ہیں جس میں انسانی شکل ہوتی ہے، جانور کا نہیں، وہ گڑیا جس میں انسانی شکل ہو، اس گڑیوں کو رکھنے کی بھی اجازت ہے، علماء نے اس کی اجازت دیا ہے، لیکن وہ گڑیا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ گڑیا ہونا چاہیے، تو اس کے رکھنے کی بھی اجازت دیا۔ اس کی دلیل اب تو بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی، اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو دیکھا اپنے سہیلیوں کے ساتھ کہ وہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو ان کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض علماء کہتے کہ نہیں، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے کہ نہیں، اس کی اجازت ہے اور اس کو بچے کھیلتے ہیں چونکہ، تو بچے کو کھیلنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ اگر کسی بھی قسم کا مجسمہ ہے، کسی بھی قسم کی تصویر ہے، تو ہم پر واجب ہے، ضروری ہے
کہ ہم اس کو کیا کریں، اپنے گھروں سے نکال دیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر، ہمارا گھر، ہم سب کا گھر شیطان کے اڈوں سے محفوظ رہے، شیطان کی چالوں سے محفوظ رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تصویروں کو، ان مجسمے کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ یہ 7 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہے، 8ویں، 9ویں اور 10ویں، 10 چیزیں ہوں گی اس میں، 10 باتیں شیخ نے پیش کی ہے، تو 7 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ 3 چیزیں جو بقیہ ہے ہم اگلے درس میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام، صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام، ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، جو خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔